حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے مملکت کی تشکیل بھی ہوئی، فتوحات بھی ہوئیں، لیکن جو نظام خداوندی ہے جس کے لیے اس الدین کو تمام نوع انسانی کے لیے ضابطۂ زندگی اور نظام حیات بننا تھا، اس کا معنوی مرکز قرآن کریم تھا۔ مملکت کا مرکز کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ تھے، لیکن اس کا محسوس مرکز جو تھا اللہ تعالیٰ نے مکے یا کعبے کو ہی قرار دیا تھا۔ ویسے بھی عربوں کو کعبے کے ساتھ خاص نسبت تھی، دلبستگی تھی۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مرکزیت کے اعتبار سے قریش کی بہت بڑی عزت تھی۔ یہاں حج ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کی کچھ نوعیت اور شکل مختلف تھی۔ اسلام میں آ کے وہ چیز تو قائم رہی، لیکن مقصد اور منتہا اس کا صرف بدل دیا گیا تھا۔ کہنا یہ تھا کہ کعبے کی مرکزیت جو تھی وہ قائم تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خداوندی متشکل فرمایا اس میں بھی مرکزیت کعبے ہی کو حاصل ہونی تھی۔ لیکن یہ عجیب چیز تھی، قرآن میں یہ ہے کہ مدینے میں بیٹھے ہوئے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ اے رسول ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح تو بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے للچائی ہوئی نظروں سے یہ آرزو تمہارے دل میں مچل رہی تھی کہ بار الہ اس نظام کا مرکز تو کعبے کو بننا ہے، اور کعبہ جو ہے وہ مخالفین کے قبضے میں ہے، مشرکین کے قبضے میں ہے، تو یہ بات تو جچتی نہیں ہے۔ اسے تو انہی کی تولیت میں ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو قائم کر رہے ہیں۔ تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان سے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کیا آرزو تمہارے دل میں مچل رہی ہے، بڑے حسین الفاظ ہیں، تو اس کی تولیت تمہارے قبضے میں آئے گی، تو یہ تو نظام تکمیل تک پہنچے گا اس وقت جب کہ وہ مرکز تمہاری تولیت میں ہو۔ لفظ تولیت قرآن نے استعمال کیا، بات ہے قرآن کے الفاظ کی بھی، تحویل یا قبضہ نہیں کہا، اس کے لیے بھی تولیت کہی ہے، سرپرستی۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کے بنا پہ، جس میں یہ دکھایا گیا کہ آپ مکے میں حج کر رہے ہیں، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ سارا عرب اور عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں وہ جاتے ہیں مکے میں، جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو یہ حیثیت جو ہماری یہاں ہے اس حیثیت سے نہ صحیح، عام عربوں کی حیثیت سے تو ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ عمرہ کے لیے ہم چلتے ہیں۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ کرام بھی آپ کی رفاقت میں، ہم رکابی میں حج کے لیے بڑی سعادت تھی۔ یہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ ساتھ تھے آپ کے، اور آپ تشریف لائے مکے سے باہر ایک منزل پہ حدیبیہ جس کا نام تھا، وہاں آپ نے ڈیرا ڈالا، اور مکے والوں کو یہ اطلاع بھیجی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، کسی قسم کا اور ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اسی طرح امن سے جائیں گے مکے میں، امن سے واپس نکل آئیں گے، ہم کسی قسم کی پرخاش نہیں ہوگی۔ تو مکے والوں نے بجائے اس کے کہ اس کے لیے وہ کہیں کہ ہمیں اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ایک دستہ فوج کا بھیج دیا دیکھنے کے لیے، تو وہ آپ نے بڑی جلدی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس دستے کو قابو کر لیا، اور چونکہ ویسے بھی حریم کعبہ کے ارد گرد ہی صحیح وہاں تو جنگ ہوتی نہیں، اور یہ جو مہینہ تھا ذی قعدہ کا، اس میں تو عربوں کے ہاں پرانے معاشرتی نظام کے تابع بھی یہ ان 4 مہینوں میں سے تھا جس کو اشہر الحرام کہتے ہیں، جن میں وہ خود جنگ بند کیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی یہ جنگ ہو نہیں سکتی تھی۔ تو آپ نے ان کو اپنے قابو میں تو کر لیا، گرفتار کر لیا، لیکن جنگ نہیں کی۔
کہا کہ یہ ان مہینوں میں جنگ بند ہے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مکے والوں کے متعلق بات کرو ان سے اور دیکھو کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ وہ گئے تو یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا ہے، تو نظر آ گیا کہ ان کی نیت نیک نہیں ہے قریش کی۔ تو ایسے وقت میں اب آپ آئے تھے صرف عمرہ کی غرض سے، جنگ کرنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، اگرچہ 1400-1500 کے صحابہ کی جمعیت ساتھ تھی، لیکن یہ کوئی لشکر نہیں تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم ایسے مقام پہ آ گئے ہیں کہ وہ قریش جس وقت جی چاہے ایک لشکر عظیم لے کر ہم پہ چڑھائی کر لیں گے، اور ہمارے لیے تو بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی، گنجائش نہیں ہوگی۔ تو آپ نے وہاں ایک درخت کے نیچے صحابہ سے تجدید کی، بیعت کی۔ بیعت تو ہر مومن، میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے تو جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو وہ یہ رسمی کلمہ پڑھ کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان، جسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ مومن اپنا مال اور جان خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور خدا اس کے عوض اسے جنت کا وعدہ دے دیتا ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، اور بھائی کہتے ہیں بیچنے والے کو، بیعت کہتے ہیں یہ بیچ دینا ہے۔ تو اس آیہ جلیلہ میں یہ جو بیعت کی چیز ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ بیچ دیتا ہے مومن اپنا جان و مال خدا کے ہاتھ۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو تم نے اقرار کیا تھا، بیع نامہ لکھا تھا جسے کہتے ہیں، خدا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آج اس معاہدے کے اظہار کا عملی وقت آ گیا ہے کہ یہاں جانیں دینی پڑیں گی۔ تو جان دینے کے معاہدے کی تجدید کے لیے آپ نے وہاں بیعت کی تجدید کی۔ لیکن اتنے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ غلط تھا۔ حضرت عثمان بحفاظت واپس تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک شخص اور آ گیا قریش والوں کے ساتھ۔ تو وہاں معاہدہ کیا آپ نے، اور معاہدے میں یہ بات تھی کہ اس سال، میں نے عرض کیا تھا کہ روایتوں میں خود بخاری میں یہ متضاد روایتیں ہیں، لیکن بہرحال یہ تھی کہ یہ واپس چلے جائیں گے، آپ اگلے سال آ کے اس طرح سے عمرہ کر سکیں گے۔ اور اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ یہاں کے مکے کے قریش مشرکین وغیرہ مدینے جائیں گے ان کو بحفاظت واپس کر دیا جائے گا۔ اگر واپس آنا چاہیں، وہاں رہنا چاہیں تو وہ امن سے رہیں گے، لیکن اگر مدینہ کے کوئی مسلمان مکے آئیں گے تو ہم مجبور نہیں ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے، ہم ان کو روک سکتے ہیں، ہم ان کو روک لیں گے۔ یعنی یہ وہ صلح نامہ کی شرطیں تھیں۔ تو ان شرائط کو اور چیزیں بھی تھیں جس میں ہر شرط ان کی مانتے چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح سے اس سال واپس تشریف لے آئے بغیر عمرہ کیے ہوئے۔ وہیں بعض صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بہت دب کر صلح کرنے کی بات ہو گئی، یہاں صلح کرنی تھی تو برابر کی سطح پہ صلح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے متعلق جو بات کہی وہ یہ کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فتح مبین قرآن نے قرار دیا ہے صلح حدیبیہ کو، جس کی شرائط آج بھی اگر ہم دیکھیں اس پس منظر میں بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ دب کر صلح کی گئی ہو جیسے، اور اسے فتح مبین کہا ہے۔ تو عربی زبان میں فتح کنکویسٹ یا وکٹری کوئی نہیں کہتے، بلکہ کشاد کی راہیں کھول دینے کو کہتے ہیں، کہ تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستے میں رکاوٹیں تھیں، اس صلح نے وہ رکاوٹیں دور کر دی ہیں، تمہارے راستے کھل گئے ہیں آئندہ کی فتوحات کے لیے۔ وہ اتنی بڑی چیز اس کو قرار دے دیا اور بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا۔ یہ بڑے بڑے مستشرقین یعنی غیر مسلم عیسائی مورخین بھی یورپ کے جو ہیں، وہ اس تاریخ پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ وہاں کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضور کو نبی تو نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، وہ ایک عظیم انسان ہی صحیح،
وہ کہتے ہیں کہ اس صلح سے نظر آتا ہے کہ حضور کا سیاسی تدبر کتنا اونچا تھا اور کتنی دور نگہی تھی، کہ واقعی وہ صلح جو بظاہر اس کی شرائط بتاتی ہیں کہ دب کر صلح کی، آپ کے بعد ساتھیوں نے بھی یہی محسوس کیا کہ دب کر صلح کی، اور آپ نے اس کے باوجود ان کی کوئی نہ مانی، اور جو قریش کہتے چلے گئے مانتے چلے گئے آپ۔ انہوں نے کہا ہے بڑی دور نگہی تھی، اس ایک صلح نے آئندہ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے حضور کے لیے، اور ہوا بھی یہی اس کے بعد۔ یہ سن 6 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی جنگ تو خیبر کی ہوئی، یہودیوں کا قصہ پاک کی ہے، بہت بڑی فتح تھی، چھوٹے چھوٹی اور فتوحات بھی ہوئی۔ 2 سال میں اتنی ترقی کی اسلام نے اور مسلمان ہونے میں کہ جب آپ سن 6 ہجری میں یہاں گئے ہیں حدیبیہ کے وقت میں، تو حضور کی ہم رکاب 1400-1500 سے زیادہ صحابی نہیں تھے۔ 2 ہی سال بعد جب سن 8 ہجری میں مکے کی طرف آئے ہیں، جب جنگ کی نیت سے اب وہ آ رہے ہیں، اس وقت 10,000 کے قریب آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں آپ، تو 1 لاکھ کا مجمع تھا عرفات کے میدان میں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس ایک صلح نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا تھا۔ یہ تھا وہ پس منظر جو میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلے درس میں نے اس کو موضوع سخن بنایا۔